بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ کلاس فرسٹ ایئر اردو کا آج ہمارا 7واں لیکچر ہے، اور آج کے اس لیکچر میں ہم نے نظم نعت ماہر القادری کی پڑھنی ہے۔ اس سے پہلے ہم ماہر القادری کا تعارف دیکھیں گے اور اس کے بعد نظم نعت کی طرف آئیں گے۔ بیٹے، ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین تھا۔ یہ قادری کا لفظ جو ہے سلسلہ قادریات سے نسبت ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے نام کا حصہ بنایا۔ ماہر القادری 1907 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1978 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ ماہر القادری کا آغاز مراد ہے کہ شاعری کا آغاز بطور ایک رومانوی شاعر کے طور پہ ہوا، لیکن کئی سال بعد مذہب کی طرف مشغولیت بڑھ گئی اور مذہب کی جانب ان کی توجہ بڑھ گئی۔ انہوں نے رومانویت کو اور باقی جتنی بھی چیزیں تھیں ان کو چھوڑ کر حمد و نعت پر زیادہ توجہ دیں۔ کلیات ماہر میں نعت رسول مقبول کے عنوان سے ان کی کم و بیش 50 نعتیں جمع کی گئی ہیں۔ وہ فن شعر پر دسترس رکھتے ہیں، اس لیے ان کے ہاں نعتوں میں فن کو نظر انداز نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں ہے کہ ان کی شاعری جو ہے وہ صرف وہ تعریف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک محدود ہے، بلکہ ان کی شاعری جو ہے اپنے اندر شاعرانہ فنکاری کو بھی جو ہے سموئے ہوئے ہے، اور شاعرانہ فنکاری کا بھی بہترین نمونہ ہے۔ قدرت کلام ان نعتوں سے نمایاں ہے۔ احترام رسول کو بھی انہوں نے پوری طرح مد نظر رکھا ہے۔ حفیظ جالندھری کے نعتیہ سلام سے میں یہاں پہ ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ سلام اے آمنہ کے لال، اے محبوب سبحانی۔ اس کی بحر میں ماہر کا نعتیہ سلام بھی بے حد مقبول ہوا، جس کا پہلا شعر یہ ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ ماہر نے اپنی نعتوں میں سیرت رسول اور اولین درود دور اسلام کی تاریخ منظوم کی ہے۔ تو بیٹا، اس نظم کا تعارف اور ماہر القادری کے حوالے سے آپ کو پہلے بتایا گیا ہے کہ جب بھی کسی نظم میں سے کوئی شعر آئے تو آپ کو جو اس نظم کے متعلق ایک تعارفی پیراگراف لکھوایا جائے، آپ نے سب سے پہلے وہ لکھنا ہے۔ تو اب آپ وہ نوٹ کر لیں۔ بیٹے، یہ آپ نے تعارفی پیراگراف لکھنا ہے کہ یہ نظم موضوع کے لحاظ سے ایک نعت ہے۔ نعت ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف، آپ کے اخلاق و کردار، سیرت کا بیان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عشق کا اظہار کیا گیا ہو۔ اس کے شاعر ماہر القادری کا اصل نام منظور حسین تھا، جبکہ قادری سلسلہ قادریات سے نسبت کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے غزلیں اور نظمیں بھی لکھیں، لیکن انہیں شہرت اپنے نعتیہ کلام سے ملی۔ تو یہ تعارفی پیراگراف بیٹے، آپ اگر نظم نعت میں سے کوئی سا بھی شعر آ جائے تو آپ نے پہلے تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد یہ لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے تشریح طلب شعر میں شاعر کیا بات کہتا ہے اس کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اب بیٹا آپ نظم نعت کو دیکھیے گا۔ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہی قرآن۔ کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اعظام میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قرباں دل و جاں۔ اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گنہگار ہے وابستہ داماں۔ تو یہ بیٹے ماہر القادری کی نعت ہے جو ہمارے سلیبس میں شامل کی گئی ہے۔ تو ہم نے بیٹا اس نعت کو پڑھنا ہے۔ اب آپ اس نعت کا پہلا شعر دیکھیے گا۔ بیٹے پہلا شعر ہے کہ تو مقصد تخلیق ہے، تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ ہے خدا سے گریزاں۔
تو پہلے مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے میرے بیٹے۔ مقصد وجہ کو کہا جاتا ہے، تخلیق پیدائش کو کہا جاتا ہے، گریزاں دور یا پرے کو کہا جاتا ہے، حاصل ایمان ایمان کا حاصل، ایمان کا خلاصہ۔ اس شعر کا مفہوم دیکھیے گا بیٹے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کو تخلیق کیے جانے کی وجہ ہیں، یا آپ یہ جملہ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں اور ایمان کا خلاصہ ہیں۔ جو آپ سے دور ہوگا وہ خدا سے دور ہوگا۔ تو بیٹا اب اس کی تشریح دیکھیے گا۔ شاعر ماہر القادری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرا بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی خاطر یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے، آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ کی خاطر اللہ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے۔ یعنی اگر آپ اس دنیا میں نہ آتے، اللہ رب ذوالجلال نے آپ کو اس دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو خلق نہ فرماتا۔ اس کا مفہوم بیٹے یہ ہے کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اس بندگی کے لیے عملی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ کیونکہ بیٹا قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کو عبادت کے لیے جو عملی نمونہ ملا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بندگی اپنی معراج پاتی ہے، اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو انسانیت کبھی اپنی تخلیق کے مقصد کو پا نہیں سکتی تھی۔ ظفر علی خان نے ایک بڑی خوبصورت بات اسی حوالہ سے کہی ہے کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے آپ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے، اپنے مال دولت سے بڑھ کر مجھ کو زیادہ نہ چاہے، مجھ سے محبت زیادہ نہ کرے۔ آپ کی محبت جو ہے وہ ہمارا جزو ایمان ہے اور کل ایمان ہے۔ ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کی جو شرط ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اس لیے شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے خلق ہونے کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ بیٹے کلمہ ایمان کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہے، تو ساتھ ہی نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی ہے۔ اذانوں میں اللہ کی کبریائی کی شہادت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی شہادت بھی لازمی قرار دی گئی ہے۔ اس لیے بیٹے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقرار کے بغیر ایمان نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا حاصل ہیں۔ جو آپ پر ایمان لاتا ہے وہی اپنا ایمان جو ہے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ ظفر علی خان نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی تھی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ بیٹے محمد کی محبت یہ دین کی پہلی شرط ہے، اگر اس میں ذرا بھر کی بھی خامی ہو گئی، ذرا بھر کی بھی لغزش آ گئی تو پھر ہمارا ایمان جو ہے متزلزل ہو سکتا ہے۔ ایمان میں پورے طور پہ داخل ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ضروری ہے۔ بیٹے دوسرے مصرع میں شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو خدا کی قربت قرار دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری کو خدا سے دوری ہے۔ اگر کوئی آپ سے دور ہو گیا تو وہ مالک رب ذوالجلال کے بھی قریب نہیں رہ سکتا۔
اللہ کی رضا میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں خدا کی رضا شامل ہے۔ ایک شاعر نے اس عقیدت کو بڑے خوبصورت پیرائیے میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹا یہ دونوں جہاں جو ہیں وہ مالک رب ذوالجلال کی رضا حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، لیکن مالک کس کی رضا چاہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر آپ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پہ آؤ اور وہاں پہ مجھ سے معافی مانگو، اگر وہاں پہ آپ کو معافی مل گئی تو پھر میں رب بھی آپ کو معاف کر دوں گا۔ تو بیٹا بات کو جو ہے مختصر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ایمان قرار دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ مسلمانوں کو ارشاد فرماتے ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں کہ اس چیز کو تھام لو جو تمہیں رسول دے اور اس کو چھوڑ دو جس سے رسول تمہیں منع کرے۔ اصل میں شاعر ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے دور ہوگا وہ خدا سے بھی دور ہوگا۔ تو بیٹا آج کے اس لیکچر میں ہم بس پہلا ہی ایک شعر پڑھیں گے۔ آپ کو ساتھ میں نے تعارف بتایا ہے، آپ نے ساتھ میں وہ چیزیں یاد رکھنی ہیں اور اس شعر کی تشریح آپ نے لکھ کے مجھے سینڈ بھی کرنی ہے بیٹا، تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ آیا آپ کو بات کی صحیح طور پہ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں۔ اور اگر کوئی بات آپ کو ایسی مشکل لگے، کوئی بات آپ کے خیال میں تشنہ لب رہ گئی ہو لیکچر کے دوران، تو آپ اس کو سوال کی صورت میں بھیجا کریں تاکہ آپ کو جواب دیا جا سکے اور آپ کی ان چیزوں کو جو آپ کو سمجھ نہ آ سکی ہوں دوبارہ سمجھایا جا سکے۔ والسلام۔